میں آپ سے ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتی تھوڑا تھوڑا ادھر ہوتی جائے نا, جیسے نئی سسٹر آتی ہے پھر ہلچل نہیں ہوگی, تو وہ کور کر لیں جو ہیں انشاءاللہ. ساری عید کی خوشی ہو رہی ہے؟ کیسی گزری عید آپ لوگوں کی؟ بہت اچھی گزری, ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ کون کون عید کے کپڑے پہن کے آیا ہے؟ بس 2-3 لوگ عید پارٹی پہ آئے اور عید کے کپڑے پہن کے نہیں آئے. اب اتنی کلیکشن تھی کہ سبحان اللہ چوز کرنے میں تھوڑا مشکل ہو گئی ہے. چلے اچھی بات ہے, نئے کپڑے ہیں تو نئے کون کون پہن کے آیا ہے؟ الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے, الحمدللہ الحمدللہ. کس کس نے شوال کے روزے رکھ لیے ہیں؟ الحمدللہ. کس کس نے پورے کر لیے؟ ویل ڈن جنہوں نے پورے کر لیے. جنہوں نے نہیں پورے کیا, ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے آپ لوگوں نے پورے نہ کیا ہوں, یا دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے آپ لوگوں نے اس کو پورا نہیں کیا. یہ جو 6 دن ہوتے ہیں نا, ان کی اتنی فضیلت ہے نا سبحان اللہ, پورا سال آپ اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے جتنے مرضی نفلی روزے رکھیں. یہ 6 روزے ان کی اتنی اہمیت ہے. اگر ہم نے 30 روزے رکھ لیے یا 29 روزے رکھ لیے, اس کے بعد 6 روزے رکھتے ہوئے کیوں اتنی مشقت ہو رہی ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں, اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی دین پر کیسے جمے رہیں, یا پھر رمضان کے بعد نیکیوں کا شوق کیوں ختم ہو جاتا ہے. یہ میرا ٹاپک ہے. میں کوئی ریمائنڈر نہیں دوں گی, ہم اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں گے جو ہم نے رمضان میں کیا ہے, اور اس کے بعد چھوٹا سا امتحان ہوگا, اور وہ جسٹ ایز اے فن ہے, یہ نہیں کہ کوئی غلط ہے یا صحیح ہے, جسٹ ایز اے فن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو لیں گے. سارے مل کے پہلے درود پڑھ لیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم أهدني واهدني به. اللهم أهدنا واهدنا به. انشاءاللہ کتاب توحید صحیح بخاری کی حدیث آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص محض اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے, اس کو اللہ کے کلام کا جو اس نے قرآن میں فرمایا ہے دل سے یقین ہو, تو اللہ کا اس کا ضامن ہے, یا تو اس کو شہادت کا درجہ دے گا کہ جنت میں داخل کرے گا, یا اپنے گھر کو ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹائے گا. مطلب کہ جو بھی انسان اپنے گھر سے اس نیت کے ساتھ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل رہا ہے. آپ کہیں شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کہیں کہ اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, کیونکہ وہ بھی عبادت ہے. اب یہ آپ سارے یہاں پہ آئی ہیں, آپ اپنی اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں. کچھ صرف عید پارٹی کے لیے آئی ہوں گی, کچھ صرف ریمائنڈر کے لیے آئی ہوں گی, کچھ صرف ڈفرینٹ ڈشز کو دوسروں سے انٹروڈیوس کروانے کے لیے آئی ہوں گی, کچھ صرف وہی ڈشیں خاص جو ہیں اس کو کھانے کے لیے آئی ہوں گی. تو یہاں پہ اپنی نیت کو دوبارہ سے جائزہ لے لیں. میں آپ کو 1 سیکنڈ دیتی ہوں کہ اپنے دماغ میں لے کے آئیں, سوچیں میں کیوں آ کے یہاں پہ بیٹھی ہوں, میرا آنے کا مقصد کیا ہے, میں اللہ کی رضا کے لیے آئی ہوں, یا میں صرف ان ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. یہ نہیں کہ آپ کو نہیں ملیں گی, آپ کو کھانا بھی ملے گا, آپ کو گیدرنگ بھی ملے گی, آپ کو پسند کا جو بھی ڈش لے کے آئی ہیں دوسری تعریف بھی کر دیں گے, آپ کو دیکھ کے بھی کہہ دیں گے آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں, لیکن جس مقصد اور پرپس کے لیے آنا چاہیے تھا وہ کھو جائے گا, باقی سب کچھ آپ کو مل جائے گا. تو آپ کو یہ جائزہ اپنا لینے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے گھروں سے نکل کے آئے ہیں, اپنا قیمتی ٹائم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صرف کرنے کے لیے آئے ہیں, اللہ کی مسجد کے لیے آئے ہیں, اللہ کے دین کی بات کوئی نہ کوئی یہاں سے سیکھ کے نکلیں گے. عید پارٹی ایک گیدرنگ ہے, ایک صرف کہتے ہیں نا کہ ایک بہانہ ہے ایک دوسرے سے ملنے کا, ایک دوسرے سے فن کرنے کا, ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا, اور ساتھ ساتھ وہ محفل نہیں ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ کی بات لے کے ہم اٹھے نہیں, اس کے لیے ہم اکاؤنٹیبل ہیں. گھر میں بھی آپ کی گیدرنگ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی حدیث, کوئی اچھی شیئرنگ ضرور کریں تاکہ اس وقت کا آپ حق دے سکیں, کوئی آپ سے کوئی نہ کوئی بات سیکھ کے اٹھے. یہ نہ کہ ہم ہلا گلا کریں اور بعد میں ویسے ہی اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں اور اس وقت کا پھر ہمیں جواب دہی کرنی پڑے گی.
عمل سے پہلے اخلاص نیت، دوران عمل بھی اور عمل کے بعد بھی نیت کی حفاظت کرنی چاہیے اور کرنی پڑتی ہے۔ اخلاص نیت کے حوالے سے کچھ اقوال جو ہیں اسکالر جو ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل سیکھتے ہو نیت بھی تو سیکھو، نیت کی پہنچ تو عمل سے بھی دور تر ہے، کہ ہم سیکھ لیتے ہیں، علم بھی سیکھ لیتے ہیں، عمل بھی کر لیتے ہیں، نیکیاں کرنا آسان ہے، ان پہ جمے رہنا مشکل ہے، اس پہ استقامت دکھانا مشکل ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بندہ، وہ مومن پسند ہے جو کہ استقامت کرے، تھوڑا عمل کرے لیکن مستقل مزاجی سے وہ عمل کرتا رہے، مستقل طور پہ کرتا رہے۔ فار ایگزامپل اگر میں نے رمضان میں کوئی ایک نئی بات کا آغاز کیا تھا تو وہ رمضان تک نہ رہے، وہ چلتا رہے، پورے 11 مہینے جو ہے وہ عمل میرا چلتا رہے۔ ٹھیک ہے میں نے 2 نفل کا آغاز کیا تھا، تہجد کے میں 8 یا 12 نفل پڑھتی رہی ہوں، اس کے بعد 2 نفل بھی میرے ہو جائیں گے نا تو وہ میرا تسلسل ٹوٹے گا نہیں، وہ علیحدہ بات ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ کی وہ کمی رہ جائے۔ پھر اسی طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جتنی مشکل مجھے نیت کی درستگی میں پیش آئی اتنی کسی چیز میں کبھی پیش نہیں آئی، ابھی ٹھیک کر کے ہٹے نہیں کہ معاملہ پھر خراب ہو جاتا ہے، پھر اس میں فتور آ جاتا ہے، پھر مجھے کوئی نہ کوئی دماغ میں آ جاتا ہے میں نے اس کے لیے کیا، اس نے میری تعریف نہیں کی، اس نے مجھے اچھے کوئی الفاظ نہیں بولے، اس نے مجھے ٹونٹ کر دیا، اس نے مجھے کچھ یہ کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، مطلب سو آن، فوراً سے دماغ میں آپ کے شیطان لے کے آئے گا اچھا یہ کام تو وہ اس نے ٹیکنالوجی نہیں کیا، اگر ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں یا ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، جب اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ سے ریوارڈ کی طلب کریں نا، لوگوں سے ہم کیوں کرتے ہیں، کہ یہ کمزوری ہمارے اندر ہے۔ اگر بڑے بڑے اسکالرز نے یہ بات کہہ دی ہے، میں اور آپ ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری نیتوں میں فتور آتا ہے، ہماری نیتیں اتنی خالص نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم لیٹر آن دیکھتے ہیں۔ یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہینڈ ریز اور ایک ایک کر کے مجھے بتائیں جی۔ بیک بون ہے، اسپائن ہے، اوکے، اینڈ اس کے ساتھ پیلوک، سارے باڈی ہے نا، باڈی کے بونز ہیں، ہاتھ کے بونز ہیں، پاؤں کے بونز، آل باڈی کا سٹرکچر ہے، بونز نظر آ رہی ہے، ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے، اچھا دوسرا بھی میں دکھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ کھوپڑی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں کھوپڑی ہے، آپ کو ریبز نظر آ رہی ہیں، آپ کو بونز نظر آ رہی ہیں، ہپ بون نظر آ رہی ہیں، ہینڈ نظر آ رہی ہیں، ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، یہ میری اور آپ کی حقیقت ہے۔ کتنے لوگ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ میری اور آپ کی حقیقت ہے؟ اب ساری کرتے ہیں الحمدللہ، ہم ساری اس بات کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ آج جو میں ہوں وہ نہیں ہوں، ہے نا؟ انشاءاللہ اس کو میں بعد میں ریلیٹ کروں گی۔ ہاؤ اللہ تعالیٰ کو روزوں کے نتیجے میں بننے والی شخصیت مطلوب ہے، کیا وہ شخصیت میں نے تیار کر لی ہے؟ ہاں یا نہ؟ بس مجھے ہاں یا نہ چاہیے اور کچھ نہیں، کوشش نہیں، کوشش ہاں یا نہ؟ ذرا تھوڑی نیچے بول لیں، نہیں کی، اوکے۔ میں سوالات کھڑے کروں گی، آپ اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جس کو خود پر مکمل کنٹرول حاصل ہو؟ نہیں، جو عجز کی سطح پر اللہ رب العالمین کو پانے کا تجربہ کرتی ہو، جو عاجز ہوگی ہو۔ رمضان کے 29 یا 30 روزے مجھے ملے، میرے لیے یہ کیا کافی نہیں تھے کہ میں اپنے آپ کو بدل سکوں، اپنا جائزہ لے سکوں، اپنے اندر میں جھانک سکوں، اپنے آپ کو میں بدل سکوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے آج موقع دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، کیا میں اس موقع سے فائدہ اٹھا سکی ہوں؟ اور اگر نہیں میں اٹھا سکی تو کیوں نہیں میں اٹھا سکی؟ جی ابھی اور سوالات آ رہے ہیں، سوالات کے ساتھ میں نے آج کچھ کہنا نہیں ہے، صرف میں نے سوالات اٹھانے ہیں، اگر شاید ہمارا ضمیر جاگ جائے، شاید ہم اینالائز کر سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں مجھے پیدا کیا۔ جو عبادات کو اس کی روح کے ساتھ ادا کرنے کا ہنر سیکھ گئی ہوں، کیا میں سیکھ گئی ہوں کہ عبادات کو جو میں نے پڑھنا ہے یا میں نے ادا کرنا ہے یا میں نمازیں ہی پڑھ رہی ہوں اس کو اس لیول تک پڑھ رہی ہوں جو مطلوب ہے؟ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم نہیں کر رہے۔ ایک ایسی شخصیت جو گوشت پوشت اور ڈھانچے کی بجائے دعاؤں کے سہارے پر کھڑی ہو، کہ ہم گوشت پوشت یا ہڈیوں کے ڈھانچے کے علاوہ ہم کیا ہیں؟
ہم دعائیں کر کر کے زندہ ہیں نا, ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک کے بعد ایک رحمت, ایک کے بعد ایک نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی. ہم مانگتے ہیں اس کے لیے, ہم مانگتے ہیں, ساری مانگتی ہیں نہیں. ان میں سے ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. چند ایک جو کہ مجھے جس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. کبھی میں نے آکسیجن کے بارے میں پوچھا, کبھی دعا مانگی, کبھی میں نے اللہ صحت کی مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں بہت سی تکلیفوں سے گزر رہی ہے تو صحت کا ہمیں احساس ہے. ہم سانس ہماری آ جا رہی ہے, آکسیجن ہماری آ رہی ہے, لنگز ہمارے کام کر رہے ہیں, دل ہمارا کام کر رہا ہے, ہماری باڈی صحیح سے کام کر رہی ہے, ہم پانی پی رہے ہیں, ہم جاگ رہے ہیں, ہم سو رہے ہیں. کبھی ہم نے مانگا اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں, ہم بس عادتاً کرتے جا رہے ہیں. جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا, جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہے, کہ عادتاً اور عبادتاً کرنے میں دو چیزوں کا فرق ہے. ہم عادتاً مسلمان ہیں, ہم عبادت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو عبادت مطلوب ہے, صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا انف نہیں ہے. ایک ایسی شخصیت جس کی یاد اور زندگی کا محور اللہ رب العالمین ہو, ہر وقت وہ اللہ کو یاد رکھنے والا ہو. کیا میں اور آپ, ہم اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں؟ ہم ہر وقت اللہ کو یاد رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں. کیوں اور کیسے رکھ سکتے ہیں؟ نیت بنیاد ہے نا. وہ ذکر ہو, وہ میں نے کوکنگ کرنی ہو, میں نے صفائی کرنی ہو, میں نے کپڑے استری کرنی ہو, بچوں کو اسکول سے لینا ہو, اٹھانا ہو, ہر چیز میری عبادت گنی جاتی ہے. اس کے لیے میں نے عادتاً نہیں کام کرنا, میں نے عبادتاً کرنا ہے. ہر کام کرنے سے پہلے, جوتا پہننے سے پہلے رائٹ پہن لوں گی تو وہ میری عبادت بن جائے گا. ویسے اٹھ کے اٹھوں گی, پہن لوں گی تو بس وہ عادت ہے. کپڑے پہننے سے پہلے میرے رائٹ ہینڈ پہننا ہے کہ سنت ہے, وہ میرے لیے عبادت ہو جائے گی. ہانڈی بنانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لوں گی تو میرے لیے عبادت بن جائے گی. باہر شاپنگ کرنے سے پہلے میں جاؤں گی, میں کہوں گی کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میری ذمہ داری ہے گھر والوں کے لیے کھانا بنانا, تو میرے لیے عبادت بن جائے گی. ورنہ وہ سارے کام میں نے کرنے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں, لیکن عبادت وہ میرے لیے پھر بن جائیں گے. ایک ایسی شخصیت جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو منہ سے لگانے سے پہلے چھلک پڑتی ہیں, اور جو اوروں کی طرف سے بھی شکر ادا کرنے والی ہو. نہ صرف ہم خود اس کو کھاتے ہوں, ہماری آنکھیں, ہمارا دل عاجز ہوتا ہو, بلکہ ہم دوسروں کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیا اور دوسروں کو بھی دیا. ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ دعا کرتی ہیں؟ اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ اس کو شاید میں پورا نہ کر سکوں. یہ ابھی انسیڈنس ہوا ہے نا, اب دیکھتے جائیں. قیامت جو ہے اس کا منظر اس سے کہیں بھیانک ہے. دس از نتھنگ, دس از ایک ٹیسٹر آیا ہے, اور یہ کس طرح سے کھا رہا ہے اور اس کی آواز نہیں آ رہی. اتنے لوگ چنکھیں مار رہے ہیں نا جو اس میں جل رہے ہیں. یہ میری اور آپ کے ساتھ ایک دن ہونا ہے, ابھی ایک سیکنڈ میں ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں. اب دیکھتے جائیں کیسے پانی کے اندر سے کس طرح سے ڈیزاسٹر ہوتا ہے. اور سب نے یہ دیکھا ہوگا ٹی وی پہ, مطلب کہ پچھلے 16 تاریخ کو آیا تھا دبئی میں, یہ تب سے یہ چل رہا ہے. کتنے لوگوں نے اس سے سبق حاصل کیا؟ ہمیں سے کتنے ہیں جنہوں نے سبق حاصل کیا, جنہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کیا؟ غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کو دیکھیں نا, عام لوگوں کا جو ہے خیال, کیونکہ ہم ہمیشہ دوسروں کی طرف نظر رکھتے ہیں, تو کومنٹس میں آپ نے دیکھا نا, تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو دبئی والوں نے مندر کھولا ہے نا, یہ اس کی سزا انہیں ملی ہے. میں اور آپ اپنے لیے سبق نہیں دیتے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. انہوں نے اپنے آپ کو خدا بنانے کی کوشش کی. انہوں نے آرٹیفیشل بادل بنائے, اس سے رین کو کروانے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے انوائرمنٹ میں اتنا ڈیزاسٹر آ گیا. دے کین کنٹرول اٹ. بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن کہا, کنٹرول اٹ. کہ جو اپنی حدود سے نکل کے نعوذ باللہ استغفر اللہ کرنے کی کوشش کرے گا. اور بہت کچھ ہو رہا ہے, میں یہ اس پہ ڈسکس نہیں کروں گی, ہر جگہ ہی ہو رہا ہے. خیر, اب پہلے تو سعودی عرب تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ مکہ جو ہے محفوظ ہے ان چیزوں سے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اب تو وہ بھی نہیں ہے. قیامت کی واضح نشانیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, اور میڈیا نے یہ چیز اتنی آسان کر دی ہے, ایک ایک پل کی ہمیں خبر مل رہی ہے. اس کے باوجود میری زندگی کا کوئی بھی عمل نہیں بدل رہا, تو سوچنے کی بات ہے. ایک ایسی شخصیت جس نے رمضان المبارک میں دعوت اللہ کے لیے نت نئے منصوبے بندی کی تھی, نت نئے پروگرام بنائے تھے, نت نئی ہر روز آیتوں سے گزرے,
ہر روز ایک نیا عہد کیا تھا اپنے آپ سے, ایک وہ عہد الست ہم اللہ تعالیٰ سے کر کے آئیں. ایک میں نے ہر روز, میں سپارہ ویسے نازلہ کے طور پہ پڑھتی تھی, میں ترجمہ تفسیر کی کلاس میں آتی تھی, میں دورہ قرآن میں آتی تھی, میں اسپیشل کلاس روزوں میں جاتی تھی, ہر جگہ پہ آیات سنائی گئی قرآن کی. اور کیا کوشش یہی کی گئی, پونڈر آن کریں, ہم اپنے آپ کو بدلیں. ہر روز میں نے ایک نیا عہد کیا, ایک نیا پروگرام بنایا, میں یہ کروں گی, میں یہ کروں گی, میں یہ کروں گی. ٹھیک ہے, الحمدللہ 30 دن تک, 29 ڈیز تک ہمارا پورے جوش سے ہم کرتے رہے, ہم تراویح بھی پڑھتے رہے, ہم قرآن کی کلاسز میں بھی آتے رہے, ہم عبادات, نفل, قیام, مطلب صدقات جو مطلب آپ نیم لیں ہم نے سب نے کیا. یہ نہیں کہ نہیں, جتنی جس کے اندر جتنی استطاعت تھی. یہ سب سوال ہیں جن کا ہم نے آج جائزہ لینا ہے. آج میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے اور آپ لوگوں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے. رمضان چلا گیا, آیا, مہمان آیا, چلا گیا, اس کے بعد شوال کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا, اس کے جیسا اور کوئی مہینہ نہیں آئے گا. سبحان اللہ, آیا, اس کی 16 ڈیٹ ہے آج. 16 ڈیز فلائی, چلے گئے, نکل گئے. اور ایسی باقی بھی 16 ڈیز, 14 ڈیز نکل جائیں گے. 28 کا کہہ رہے ہیں یہ مہینہ ہوگا. ٹھیک ہے, باقی گنے چنے دن رہ گئے. تو ہم نے کیا لیا, ہم کہاں پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. اب جو شروع میں نے پکچر دکھائی تھی نا کہ انسان کی اصلیت کیا ہے, انسان ہے کیا ایکچولی, انسان کے اندر کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے کہ میری شان و شوکت ہے, میں مال و دولت کا, میں مطلب کہ میرے سے زیادہ کسی کا کوئی ہے نہیں. وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے, حسن کا, حسن و جمال کا پیکر سمجھتا ہے کہ میرے جیسا حسن کسی کے پاس نہیں ہے, میری جیسی طاقت نہیں ہے. مقابلہ بازی کرتا ہے, خواب دیکھتا ہے, حسد اور بغض کرتا ہے, کینہ کرتا ہے, چغلیاں کرتا ہے, غیبت کرتا ہے. مطلب کہ ہم نے سود اور رشوت اور شراب کو کہہ دیا کہ یہ جو ہے یہ حرام کام ہے. غیبت کرنا, چوری کرنا, گالی دینا, والدین کی عزت نہ کرنا, دوسروں پہ ظلم کرنا, قرآن یہ کہتا ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. یہ ہمیں نہیں پتہ, یہ تو میری روٹین کے دن ہے, صبح سے لے کے شام تک میں یہی کرتی ہوں. ان کو ہم حرام بھی نہیں کہتے, ان کو ہم کبیرہ بھی نہیں کہتے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں پکڑتا نہیں ہے. ہم فون اٹھاتے ہیں, کتنے لوگوں کی ہم غیبت کر جاتے ہیں بغیر جانے بوجھے کہ ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں بلا وجہ ہی, ہم گالیاں دیتے ہیں. حتیٰ کہ فحش کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے. لیکن ہم کرتے ہیں, ہماری حسرتیں ہیں, ہمارے بہت لمبے لمبے پلان ہیں. ہم نے ہالیڈیز جو ہے وہ بک کروائی ہوئی ہیں, سال بعد, 9 مہینے بعد, 6 مہینے بعد ہالیڈیز پہ ہم نے جانا ہے. ٹھیک ہے, کسی نے کوئی یہ پروگرام بنایا کہ رمضان گزر کے گیا ہے, اگلے رمضان تک میں نے کتنی آیات کو حفظ کرنا ہے. کسی نے یہ پلاننگ کی ہے کہ آج سے پہلے میں قرآن کا ترجمہ نہیں سنتی تھی, اب میں نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنانا ہے. کسی نے کہا کہ میں پہلے نفل نہیں پڑھتی تھی, اب میں ایکسٹرا 2 نفل پڑھنا شروع کر دوں گی. کسی نے کوئی ایسا عہد اپنے آپ سے کیا؟ اگر کیا ہے تو کتنے ہم اس کے اوپر استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں. سو فار 16 ڈیز ہو گئے ہیں. اس کا نتیجہ تو اسی وقت ہمیں پتہ چل جاتا ہے. آج عید ہے تو اسی دن آپ کو پتہ چل جائے گا ہم کتنے پانی میں ہیں. کہ یہ ساری انسان جو ہے ایک دوسرے سے خود پسندی, آرزویں, حسرتیں, امیدیں, مقابلہ بازی, عقل, علم, سارا کچھ ہمارے پاس ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ میں نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے. انسان مٹی سے آیا نا, مٹی میں ہی جانا ہے. پھر غرور کس بات کا, پھر جو ہے نا حسرتیں کس لیے ہم پال کے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بغیر حسرتوں کے ہمیں دے رہا ہے, بغیر سوچے ہمیں دے رہا ہے. تو پھر یہ پلاننگ, میں یہ نہیں کہتی کہ نہ کریں. جو اپنے آپ کو بہت عقل مند, بہت انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں نا, دنیا کے لیے وہ بہت بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں. پلاننگ کے بغیر واقعی دین کا کام ہے, ہم ایسے ہی کود جائیں گے. اب دنیا کے لیے ہم بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں کہ میں نے 2 سال تک اپنے آپ کو یہاں پہ دیکھنا ہے, 4 سال کی میری ڈگری ہے, اس کے بعد میں نے جاب کرنی ہے, پھر میرا گھر ہوگا, گاڑی ہوگی, شادی کروں گی, پھر میرے بچے ہوں گے. اور بچوں کو بھی ہم پلان کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا, جتنی مرضی پلاننگ کرتی جائیں, جب اللہ کا کن ہونا ہے وہ تبھی ہونا ہے, جو مرضی کر لیں. اب ایک اور پکچر آ گیا ہے. I love to be everyone to participate in this انشاءاللہ. کیا نظر آ رہا ہے؟ جو تصویر میں نظر آ رہا ہے وہ نہیں, جو نظر آنے کے بعد آپ کے اندر تھاٹ آ رہی ہے, مجھے وہ چاہیے. یہ بندہ اپنا چہرہ دیکھتا
وہ اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک, ایک ٹائم پہ ایک بولے نا, تھوڑا مجھے سمجھ آئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. He is reading something, okay. اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک, اچھا اپنا فیس دیکھ رہا ہے. کتاب کے مطابق اپنے آپ کو جاننے کی کوشش. کتاب کے مطابق اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں اور تھے اس کی ٹانگیں کہیں اور کیا بولا؟ دماغ کہیں اور. اچھا دماغ کہیں اور ہے, ٹانگیں کہیں اور ہے. ٹھیک ہے, اوکے. دماغ ہاتھ میں پکڑے بیٹھا ہے, کیا کروں. دماغ ہاتھ میں پکڑے بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, کہ جہاں پہ سر ہونا چاہیے سر نہیں ہے, اور جہاں پہ بک ہونی چاہیے وہاں بک نہیں ہے. یہ گڈ پوائنٹ ہے. بک کو سر پہ رکھا ہوا ہے, سر کو ہاتھ میں پکڑا ہوا. قرآن پڑھ رہی ہوں اس کو کیسے لے رہی ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, میں قرآن پڑھ رہی ہوں, اس کو میں کیسے لے رہی ہوں. اس کو پچھلی جو پکچر میں نے دکھائی ہے نا اس سے ریلیٹ کریں تو حسد, بغض, کینہ, چغلی, غیبت, گالیاں, اسٹیٹس, اسٹینڈرڈ, کیسے لنک کریں گے اس کو. جو ہم پڑھتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے آپ کے کردار کے مطابق دیکھتے ہیں, اس کو دوسروں سے لے کے دفعہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کو اس کے اکارڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو اس کے اندر نہیں رکھتے. گڈ. اب نیئر بائی ہاں ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, محاسبہ نہیں کر رہا ہوتا, اپنا محاسبہ کر رہے. ہاؤ گڈ پوائنٹ. لوکنگ ایٹ وہ کتاب میں جو کچھ ہے اسے دیکھ کے then he's trying to say کہ میں یہ کر رہا ہوں, کر سکتا ہوں, میں فالو کر رہا ہوں اس کو, میں کر رہا ہوں اس کو جو کچھ مجھے کرنا چاہیے. جو پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس میں ہوں. Could be so many thoughts. سبحان اللہ. یہ اس نے کتاب کو اپنے اوپر رکھ لیا اور اپنے آپ کو نکال دیا, اپنے نفس کو نکال دیا. گڈ پوائنٹ. یہ بھی ہے, ہم ایسے ہی کرتے ہیں. ویسے ہم کرتے یہی ہے کہ جو حکم ہو رہا ہے نا دوسرے کے لیے, میرے لیے یہ حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ریڈ یور سیلف ناٹ ٹو پیپل. اف یو وانٹ ٹو میک یور سیلف بیٹر, اپنے اندر جھانکیں, اپنا ریفلیکشن سارا رمضان کرتے رہے ہیں نا, ریفلیکٹ یور سیلف, نو ادر پیپل, لیو اٹ. میں درست ہو جاؤں گی نا, ہمیں سے روم میں فل روم بھرا ہوا ہے الحمدللہ, کہ ہر بندہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, نتھنگ ٹو ڈو ود ادر پیپل. میں نے دوسروں کو نہیں دیکھنا. ہم دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, دوسروں کے ساتھ حسد کرتے ہیں, بغض کرتے ہیں, دوسروں کی چگلیاں کرتے ہیں, دوسرا یہ کر رہا ہے, دوسرا یہ کر رہا ہے, دوسرا یہ کر رہا ہے. اپنے آپ کو نہیں میں دیکھتی, میں کیا کر رہی ہوں, میرا عمل کیا کر رہا ہے. کتنے جو لوگ ہیں دین کی, مجھ سے دین سے دور جا رہی ہیں. میرا بیہیویئر کیسا ہے, میرا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی دیکھ لیں, باقی باہر لوگوں کے ساتھ ہم بہت میٹھے میٹھے اور اچھے اچھے اور پیارے پیارے ہوتے ہیں. گھر والوں کے ساتھ ہی ہم سب سے بڑا شیطان بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور خاص طور پر اپنے بچوں کے ساتھ, اور خاص طور پر اپنے بچوں کے ساتھ ہم یہ بیہیویئر کرتے ہیں. ٹو ریڈ یور سیلف ناٹ پیپل. آج سے اپنے آپ سے اگر ایک پوائنٹ آپ لے کے نکلیں گے نا کہ میں نے دوسروں کو ریڈ نہیں کرنا, میں نے اپنے آپ کو ریڈ کرنا ہے کہ اللہ مجھے حکم کیا دے رہے ہیں, میں نے کرنا کیا ہے. ہم قرآن سے موٹیویٹ کیوں نہیں ہو پاتے, کیوں, کیونکہ قرآن پڑھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا. یہ کوشچن ہے آپ لوگوں سے. سمجھ کر نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, کوشش نہیں کرتے, ڈگ ان نہیں کرتے, اوکے, پونڈر نہیں کرتے. جو آیت وہ پچھلی سے ریلیٹ کریں تو یہ میرے لیے اتر رہی ہے, یہ میرے لیے اتری ہے. دیکھیں علامہ اقبال کے والد نے ان کو کہا تھا کہ جب آپ قرآن پڑھو تو قرآن کو ایسے پڑھو کہ یہ میرے اوپر نازل ہو رہا ہے, میرے اوپر اتر رہا ہے. اور ان کی شاعری آپ پڑھیں نا تو وہ لگ رہا ہے کہ واقعی ہر آیت کو وہ اس طریقے سے پڑھ رہے تھے ابھی, کہ ہم اپنے آپ کو کس آئینے میں دیکھ رہی ہیں, ہم عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اتنی خوبصورت آیات سے سامنا ہونے کے باوجود امید کیوں نہیں مل پاتی, کیوں ہم نا امید ہیں, کیوں ہم مایوس ہیں, کیا ریزن ہے؟ ایمان کی کمی, نافرمان, دنیا داری میں اتنے مگن ہیں. ٹھیک ہے, خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. آئی تھنک ہم دوسروں سے بہت جلدی امپریس ہو جاتے ہیں. کوئی بھی بات وہ کرے نا تو اگر میں نہ کروں, مجھے لگے گا کہ یہ سب تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرتی نہیں, and that would stop me from doing
not me personally, uh-huh. क्योंकि हमारा इतना किरदार स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम किसी बात की, किसी की नेगेटिव बात को रिजेक्ट कर सकें. Instead we try to follow it. Okay. या थोड़ा सा चलना ये चाहिए. कुरान की आयत मेरे सामने आती हैं, उम्मीद मुझे क्यों नहीं है जो अल्लाह ताला कह रही हैं, मुझे उस पर यकीन क्यों नहीं है. मेरा सवाल ये है, यकीन नहीं है. मेरा सवाल ये है, यकीन है नहीं. हम सारे इधर बैठे हैं, मैं दावे से कह सकती हूँ हमें यकीन नहीं है. मेन चीज इसमें ये भी है कि हम नफ्स को काबू नहीं रख सकते. नफ्स को हम काबू नहीं रख सकते. ओके. जिस टाइम आप रीडिंग कर रही हो, you should, you know, आप कर रहे हो खुद के ऊपर. After reading, you just stand up, just go away. You go with your दुनिया and your, you can't put your focus. कि हम दुनियादार बन जाते हैं. इसमें ये भी हो सकता है ना कि हम जो पढ़ रहे हैं ना उसको हम समझ के नहीं पढ़ रहे, आप लोग कुछ तारी नहीं करते. जैसे कि एक चीज होती है जो आपको कुव्वत देती है, समझ के नहीं पढ़ते. ओके. ये 2 पॉइंट बन जाते हैं. कौन सी? ईमान की कमजोरी और समझ के नहीं पड़ती. ओके, ईमान की कमजोरी समझ के नहीं पड़ते. ठीक है. ओके. अगर आप ले लेंगे ना आपको सारे प्रॉब्लम्स. फिर हम अपनी नेगेटिविटी में क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? हम क्यों दूसरों में नेगेटिविटी देख रहे हैं? हम क्यों दूसरों में अच्छा नहीं देख पाते? शैतान. ओके. औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के बावजूद, कुरान पढ़ने के बावजूद, तर्जुमा तफसीर करने के बावजूद, तजवीद पढ़ने के बावजूद मेरे अंदर नेगेटिविटी है. क्यों? से गुजरता रहता है. नफ्स की मानते हैं, अपने नफ्स की. अपनी नफ्स की मानते हैं. जी जी बाजी. हाँ जी, मैं यहाँ ये बात कहूँगी कि हम हमेशा शैतान को ब्लेम करते हैं. जी. ओके, क्योंकि हमें पता, अगर मुझे पता कि मेरा ये आड़ आ रही है, मुझे उसको पुश अवे करना है, शैतान को पुश अवे करना. अगर हम शैतान ही पे इल्जाम देते रहेंगे ना तो हम फिर बड़े जुल्म हो जाएंगे. ब्लेम गेम से काम नहीं चलने वाला. यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं चलेगा. पुश करना है, काम करना है. शैतान पे तो नहीं डाल सकते. हर काम शैतान पे है भी नहीं. रमजान में हम क्यों नहीं करते थे? अगर ज्यादा ही है ना. वो कहेगा ना क्या मतलब, हाँ, क्या मतलब कहेगा ना, तो आपने मुझे देखा ना. कुरान में वो खुद कह रहा है मैं बरियो जिम्मा हूँ, मैं किसी के ऊपर मेरा कोई जिम्मा नहीं है. तो आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कर लें. अच्छा, मैं अगला क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन ही खड़े करने हैं, एंड पे मैं आप लोगों से फिर पूछूंगी इंशाल्लाह. अभी सिस्टर साइमा ने जन्नत की बात की ना, जन्नत की बात की. हम सारे जन्नत में जाना चाहते हैं. जन्नत की बिशारतें सुनकर हमारे दिलों में शौक क्यों परवान नहीं चढ़ता? ताकि हम इसे पाने की मेहनत कर सके. जन्नत ऐसे नहीं मिलेगी. जन्नत के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. ज़बान से कह देना अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे, मुझे सहाबियात का साथ दे, मुझे अपना दीदार करवाना, ऐसे नहीं मिल जाएगा. और देख ले, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से सवाल किया जाएगा. और जो जाहिल रहे इस भटकी हुई दुनिया की टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर, दुनियावी तौर पे तो हम इल्म ले रहे हैं और दीन से हम कह रहे हैं जितने हैं हम इतने ही ठीक हैं. सबसे पहले अल्लाह ताला ने चुन चुन के उनको पकड़ना है. ये बात ध्यान में रखें कि हम कहते हैं मैं तो नहीं, जितना मुझे आ रहा बस ठीक है, मैं और लेने की कोशिश नहीं करूंगी, अमल करना पड़ेगा. अल्लाह ताला की कोई हुज्जत नहीं रह गई थी. तो सबसे पहले उनको उठाया जाएगा, फिर इल्म वालों को बुलाया जाएगा कि कैसे इल्म इनको दिया था, कैसे इन तक पहुंचाया था. खुद का अमल तो नहीं था, दूसरों को कह रहे थे तुम अमल करो. फिर अजाब की बातें बार बार हम सुनने के बावजूद हम गुनाहों से बाज क्यों नहीं आते, माफी क्यों नहीं मांगते अल्लाह ताला से. लेकिन यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि हम माफी मांगते हैं, उस लेवल की माफी नहीं मांगते, उस कर्ब और उस दर्द से माफी नहीं मांगते. अब ये सारे सवालात में एक लफ्ज के साथ इसको जो है वो लिंक करूंगी. अगर आप में से कोई बता सके तो ब्रिलियंट, कि मेरा मकसद पहुंच गया, मेरा जो मैं कहना चाह रही थी वो पहुंच गया. मांगने का मतलब ये है कि अपने दोबारा वो ना कुछ करना है. सिर्फ जी हम अल्लाह पर वैसे यकीन नहीं रखते. एक्सीलेंट. तवक्कल इल्लल्लाह. हर आयत को पढ़ते हुए मैं उसके गो थ्रू हूँ. अल्लाह ने जन्नत की बात की तो जन्नत है, जन्नत है. आपको पता है, वहां पे जाओगे, वहां पे मंजिल है, वहां पे खाना बिक रहा है. आपको यकीन है ना, तभी आप चल के जाओगे. अगर आपको यकीन ही नहीं है तो आप क्या कहोगे? आप नहीं जाओगे.
اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت ہے، کیونکہ یہ ساری غیبی باتیں ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، دوزخ ہے، ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ محورے ہوں گے، یہ ساری ڈسکرپشن ہمیں ملتی ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس نو جسٹس نہیں کرتے. جو ہم اپنی اردو زبان میں اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں نا، عربی کے الفاظ کو لیا جائے اس کے ساتھ جسٹس نہیں کرتے. لیکن الحمدللہ تھوڑی امید تو آتی ہے نا. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے راتوں کو جاگنا پڑے گا، اس کے لیے دن کو محنت کرنی پڑے گی، قرآن کھولنا پڑے گا، قرآن سے جو سبق ہے وہ لینے پڑیں گے. اور پھر وہ میں نے اپنے لیے لینے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں نکالنے. اپنے آپ کو میں نے پڑھنا ہے، کیونکہ میں نے کیا اکیلی آئی تھی، اکیلی میں نے جانا ہے. نہ قبر میں میرے ساتھ کسی نے ہونا ہے، نہ سوال جواب ہوں گے، نہ پلسرات کے پہ، نہ میرے بچوں نے، نہ میرے والدین نے، کسی نے نہیں. دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے پیاروں کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں نا، وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا، تنہا ہوں گے ہم. تو اس لیے اپنے آپ کو میں نے پڑھنا ہے، میں نے دوسروں کو نہیں پڑھنا، اپنے آپ کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے سبق حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے ہم موٹیویٹ نہیں ہوتے. اور جب ہمارے اندر موٹیویشن نہیں آتی تو ہم صرف تلاوت تک اس کو محدود کر دیتے ہیں. اور جب ہم تلاوت تک محدود کر دیتے ہیں، ہم اس سے ہدایت کے لیے، امید کے لیے، رہنمائی کے لیے، اللہ سے مشورہ لینے کے لیے، اللہ کی بات سننے کے لیے، خود کو بدلنے کے لیے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم صرف اس لیے کہ یہ ثواب کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بابرکت کتاب ہے، الحمدللہ گھر میں ہے تو اس کی برکت ہے. اگر آج ہم عذابوں سے بچے ہوئے ہیں نا تو اس کی برکت ہی کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. ہم میں سے کچھ گنے چنے لوگ ہیں جو روز اٹھ کے پڑھتے ہیں، صرف اس کو ثواب کی نیت سے، یہ نہیں کہ میرا عمل بدل جائے، وہ علیحدہ بات ہے. تو پھر کیا ہے کہ ہم اسے محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم اس کی آیات کو اپنے لیے سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ میرے لیے اتر رہی ہے. اگر میں اپنے لیے پڑھوں گی، اپنے لیے دیکھوں گی کہ میرے سے بات کر رہا ہے قرآن پاک اور میرے اوپر بھی اتر رہی ہے، تو سبحان اللہ پھر دیکھ لینا میرا عمل بھی بدلے گا، میرے عمل میں استقامت بھی آئے گی. استقامت اسی لیے کہ مجھے توکل ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے. پھر قرآن تب اثر کرتا ہے، قرآن سے دل تب بدلتی ہے، زندگی تب بدلتی ہے، ہماری سوچ تب بدلتی ہے، اعمال کے بدلنے کا سفر تب شروع ہوتا ہے جب ہم ہر ایک کو یقین ہو کہ یہ آیات میرے ہی لیے ہیں. جب ہم اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے، ہم اس سے سیکھنے کے لیے پڑھیں گے، جب ہم سمجھنے کے لیے اسے کھولیں گے، جب ہم اس سے اپنے مسائل اور مشکلات کا حل لینے کے لیے کھولیں گے، تب ہم اس کی ایک ایک آیت سے اپنا پیغام لیں گے. تب ہم اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لیں گے کہ بس پڑھ لیا، اللہ خیر صلاح، یہ میرے لیے نہیں. تب ہم پہ اثر ہوگا اور پھر اثر ہمارے اخلاق اور کردار پہ نظر آئے گا. ہمیں دوسروں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی میں قرآن کلاسز میں جاتی ہوں، میں مسجد میں جاتی ہوں، میں 2 دن مسجد میں جاتی ہوں، میں 2 دن قرآن کی کلاسز میں جاتی ہوں. لوگ خود کہیں گے کہ آپ کا عمل بدلا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جب سے آپ لوگوں نے مسجد میں یا قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور دوسرے نے وہ تبدیلی آپ کے اندر محسوس کی؟ کتنے لوگوں نے آپ کی کہا آپ کو؟ الٹا وہ الزام دیتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ مسجد میں جانے والے لوگ ہیں. ہم نہیں بھی جاتے اگر پڑھنے والے قرآن ایسے لوگ ہیں تو. کیوں؟ کیونکہ پیغام میں لے رہی ہوں دوسروں کے لیے، دوسرا عمل کرے. میری امیدیں اور یقین اور توکل یہ ہے، پڑھ میں رہی ہوں، اثر دوسروں پہ ہو، دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں، دوسرے مجھے اپنا آپ تبدیل کر کے دکھائیں. میرے لیے تو یہ ہے ہی نہیں. ہم رمضان سے نکلے، اسلام سے نہیں نکلے، یہ بات یقین کر لیں. اور کر لیں کہ لہٰذا اپنی عبادات کو میں نے جاری رکھنا ہے، جیسے ہے میں نے ویسے ہی اس کو پڑھنا ہے. آپ نے رمضان میں کافی عبادات کی، برے کاموں سے ہم رکے رہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو جو اعمال پسند تھے وہ ہم نے کیے. اب رمضان کے بعد اپنی پرانی عادتوں پہ لوٹ کر اپنی اسی روش کو اختیار نہیں کرنا. اور سورہ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے ایک سوت بڑی مشکل سے کاٹا اور پھر اس کو کیا ڈسٹرائے کر دیا، اس کو ختم کر دیا، اس کو خراب کر دیا. اور جو پاکستان سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں نا، ان کو پتہ ہوگا کہ امائیں کیسے روئی نکالتی تھی، پھر اس کو چرخے کے ساتھ کاٹتی تھی، پھر اس کا وہ بناتی تھی. بنانے کے بعد آپ اتنی محنت کرتی ہیں اور اس کو کرنے کے بعد اس کو خراب کر دیں. ہم رمضان میں یہی کرتے ہیں، بہت اتنی نیکیاں اکٹھی کرتی. اور رمضان کے فوراً بعد عید آتی نا، عید ملن پہ جو ہم جاتے ہیں، کیا کہتی چاند رات، وہیں پہ نظارے سمجھ آ جاتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا ہے اور ہم نے کیا لیا اور کیا کھو دیا. اللہ کا حق رمضان کے بعد بھی ہے. امام بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ رمضان میں بہت شوق محنت سے عبادت کرتے ہیں مگر رمضان کے ختم ہوتے ہی چھوڑ دیتے ہیں. اب اپنے آپ سے دیکھ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی نمازیں ابھی تک 5 وقت کی چل رہی ہیں تو الحمدللہ.
اور ایکسٹرا عمل جو کرنے تھے, ذکر کر رہے تھے, وہ کتنا چل رہا ہے. امام صاحب نے فرمایا بدترین لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو صرف رمضان ہی میں پہچانتے ہیں, اس کے علاوہ وہ نہیں جانتے ہم کون ہیں کون نہیں ہیں. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہو کہ کسی کی رمضان المبارک کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں تو اس کے رمضان کے بعد والے اعمال دیکھ لو. اگر رمضان کے بعد بھی نیک اعمال پر اس کی استقامت اسی طرح باقی ہے جیسے رمضان میں تھی, تو سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے رمضان میں کی جانے والی باتوں اور اطاعتوں کو قبول کر لیا ہے, جس کی وجہ سے اس نے ان اعمال کو تسلسل کے ساتھ باقی رکھنے کی توفیق عطا کی ہے. اگر میرا رمضان کی طرح میرا اب وہ عمل نہیں ہے, روزے کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, روزوں کے علاوہ میری عبادات, میرے ذکر و اذکار, میری اللہ کے ساتھ جو رشتہ ایک ہونا چاہیے وہ ویسا نہیں ہے, تو میرا رمضان پھر قبول ہو گیا ہے؟ اور جس کو دیکھو کہ رمضان کے بعد اس کے اعمال میں یک لخت فرق آ گیا ہے, وہ اوپر سے نیچے گرا ہے, وہ راہ ہدایت سے بھٹک گیا ہے. پھر اسی راہ کا راہی ہوگا جس پر کہ وہ رمضان المبارک سے پہلے گامزن تھا, تو سمجھ لو کہ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کے نصیب میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہے, کتنے ہی رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کے نصیب میں سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوا. اور یہ بہت سوچنے کی بات ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر حج, عمرہ, روزہ اور دیگر عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ بندہ نیکی پر نیکی کرتا چلا جاتا ہے, استقامت. اور اگر استقامت نہیں ہے, ہم نے بڑے جوش و جذبے سے عبادتیں کی, محنتیں کی, روزے رکھے, قیام کیے, صدقات دیے, تو اب دیکھ لیں کہ وہ نیکی کرنے کی اس کی توفیق چھن جاتی ہے. میں اتنا سکون میں ہوتا ہے, بندہ 30 دن تک روزے رکھتا ہے, صبح کھا لیا, شام کھا لیا, سحری افطاری کر لی, سارا دن آپ کے پاس ہوتا ہے. اگر ہم رمضان میں یہ کر سکتے تو عام حالات میں کیوں نہیں کر سکتے؟ پورے رمضان میں قرآن سننے کے لیے آتی ہوں, عید کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, میری دنیا میں گم ہو جاتی ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں 30 دن تک یہ تعلق میرا رہا ہے, میری روح کو اتنا سکون ملا ہے. مجھے یہ تسلسل چاہیے. میں اپنی باڈی کے لیے تو نہیں کہتی کہ میں نے پورے رمضان جو ہے سحری افطاری کر لی ہے, اس کے بعد اب میں کھانا نہیں کھاؤں گی. وہ تو ایک ٹائم کا کھانا ہمارا آگے پیچھے ہو جاتا ہے, تو ہمیں وہ دوسروں پہ ہم جتا رہے ہوتے ہیں, میں نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا ہوا ابھی. لیکن اگر قرآن کے ساتھ میرا وہ تعلق نہیں ہے تو مجھے اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. مال کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں کہ تمہارے عمل کی قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں اپنے عمل میں بہت ہی حقیر, ناکافی اور کمتر معلوم ہو, حتیٰ کہ اللہ کے نیک بندے ہر نیکی کرنے کے بعد استغفار کرتے ہیں اور کہیں اس نیکی میں کوئی کوتاہی تو نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے اٹھتے تھے تو آپ کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. کیوں کہتے تھے؟ کوئی ڈرامہ فلم دیکھ کے اٹھے تھے؟ اور ان کی نماز کی جیسے کسی انسان کی نماز ہو نہیں سکتی, وہ استغفار کر رہے ہیں. اور میں اور آپ ہم دیکھ لیں, ہمارے تو ہر لمحہ ہم اتنی نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں. وقتاً فوقتاً خود کو بول کر یاد دلوائیں کہ ہم رمضان المبارک سے نکلے ہیں, اسلام سے نہیں. ہم رمضان سے نکلے, اللہ کی اطاعت سے نہیں نکلے. اللہ کی اطاعت 24 آورز ہے, پورا سال ہے, ایسے ہی ہم نے کرنی ہے. ایک مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ عام رمضان میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے, اور رمضان میں اس کے اور اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے. کہ جو ہم نے منیمم تعلق رمضان میں بنایا تھا, اس سے بھی اگر ہم نیچے چلے گئے تو پھر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ ہیں, کہ ہم رمضان کی عبادت نہیں کرتے, ہم رمضان کے رب کی عبادت کرتے ہیں. باقی بقیہ 11 مہینے ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیا کیا ہے. اور پھر یہ کہ یاد رکھیں رمضان المبارک آ کر چلا نہیں جاتا, بلکہ مومن کی زندگی, اس کی عادات اور ان کے اعمال نامہ اعمال میں باقی رہتی ہیں. ہر چیز میں نہیں کھانی, ہر چیز نہیں پہننی, دیکھنی نہیں ہے, سننی نہیں ہے. رمضان میں تو ہم بہت کرتے ہیں, گانا نہیں سننا, ٹی وی نہیں دیکھنا, یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, یہ حلال وہ حرام. عام حالات میں ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. مومن کبھی لبرل نہیں ہوتا, وہ اللہ کی حدود کے اندر رہتا, وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے. اور شوال کے آتے ہی ہماری نمازیں بھی سست ہو جاتی ہیں, ہماری تلاوت بھی غائب ہو جاتی ہے, ذکر و اذکار میں ناغہ اور سستی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ خطرے کی بات ہے. 10ویں منزل سے ایک دم زمین پر نہ گریں, اس لیے شوال کے مہینے بھی نیکیاں کرتے رہیں تاکہ رمضان کا رنگ پکا چڑھ جائے. تھوڑی سی فکر کر کے اپنے رمضان کو اپنے لیے بچا لیں اور آخرت کے لیے اس کو محفوظ کریں. ساری نیند قبر میں اور ساری خواہشات آخرت میں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ.
रमज़ान मुबारक के सारे इसबाक पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चलने चाहिए। नफ्स पर मैंने काबू पाना सीखा तो वो पूरे 11 महीने चलना चाहिए। सिला रहमी, खाना, हाथ खुला रखना, रोशन रातें, रात को जाग जाग के हमने की, और क्या कि जानदार नमाजें हमने पढ़ी, कुरान से हमारी दोस्ती, हमने इतनी दुआएं मांग रही हैं, हमारे आंसू बह रहे हैं, खाने का हमें शौक, खिलाने का हमें शौक, पिलाने का हमें शौक। तो देखिए इतनी हम नेकियां कर रहे हैं यकदम एक ही दफ़ा, ये कैसे हो सकता है? हम लंबी लंबी इबादत कर रहे हैं, जिक्र अज़कार कर रहे हैं, इसके बावजूद जो है मुझे जो 1 मिनट में कैसे चला जाता है मुझे समझ नहीं आती वैसे कि इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल जाता है। रात को सारी रात में जाग रही हूँ और अगली ईद वाली रात ही हमें पता चल जाता है कि सुबह मेरी उठने की तौफीक है कि क्यों हंडियाँ रोटियाँ बना कि इतने थक जाते, इतने फजर की नमाज ही पढ़ लेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। होता है कि नहीं? ये होता है ना। तो एक इंसान जो है, इंसान का जो मैंने ढांचा आपको शुरू में दिखाया था ना कि इंसान हड्डियों का एक ढांचा है, उसके अलावा हम कुछ नहीं है। हमारे अंदर ये सारी जो चीज़ें हमने अपने अंदर पाल रखी है ना, इसको अपने अंदर से निकालें और कुरान के मैसेज को लेके इंशाअल्लाह ताला यहाँ से उठें।